حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی نے گھر خریدا۔ خریدنے والے نے اس گھر کی زمین میں سونے سے بھرا ہوا ایک گھڑا پایا۔ وہ بیچنے والے شخص سے کہنے لگا کہ یہ گھڑا تم لے جاؤ، میں نے تم سے گھر خریدا ہے، یہ سونا نہیں خریدا۔ تو بیچنے والا کہنے لگا کہ میں نے گھر بیچا، اس میں جو کچھ تھا وہ بھی بیچ دیا۔ آخر کار وہ دونوں جھگڑتے ہوئے حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچے اور سارا معاملہ ان کے گوش گزار کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ کیا تمہاری کوئی اولاد بھی ہے؟ ایک نے کہا کہ میرا ایک بیٹا ہے، دوسرے نے کہا کہ میری ایک بیٹی ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ایسا کرو کہ ان دونوں کا آپس میں نکاح کر دو اور یہ سونا ان دونوں پر خرچ کرو اور کچھ اس میں سے خیرات بھی کر دو۔ یہ دنیا دراصل دارالامتحان ہے۔ اس دنیا میں ہر انسان کی ہر حال میں آزمائش ہو رہی ہے۔ جن چیزوں میں سے انسان کا امتحان ہو رہا ہے، ان میں نہایت اہم چیز مال اور دولت کی فراوانی بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر امت کی ایک آزمائش ہے اور میری امت کی آزمائش مال میں ہے۔ اسی طرح ایک جگہ ارشاد ربانی ہے، بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہیں اور اللہ کے پاس بڑا اجر ہے۔ دراصل فتنہ میں عام طور پر ایسی چیزوں سے ہی آزمائش ہوتی ہے کہ دوسرے تو کیا بعض اوقات خود اس انسان کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ وہ کس آزمائش میں پڑ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ مال اور اولاد میں آزمائش اسی طرح کرتا ہے کہ انسان ان فانی اور زائل ہونے والی چیزوں میں پھنس کر آخرت کی دائمی زندگی کو فراموش کر دیتا ہے۔ بنو اسرائیل کے یہ دونوں انسان اس خزانے کو دوسرے کو سپرد کرنے پر مصر ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس پر ان کا حق نہیں، اس مال ناحق کی وجہ سے انہیں کوئی اخروی سزا نہ بھگتنی پڑے۔ شک والی چیز کو چھوڑ دینا ہی تقویٰ ہے، چاہے اس شک والی چیز سے انسان کا کتنا ہی فائدہ کیوں نہ منسلک ہو۔ ان دونوں متقی انسانوں نے اس مال اور دولت سے اللہ کے خوف کی وجہ سے بے اتنائی برتی اور اللہ تعالیٰ نے انہی کی اولاد کو وہ مال جائز حق کے طور پر دلا دیا۔ سبحان اللہ۔